اقتصادی بحران میں چین کا پاکستان کو بڑا سہارا، چین سے $1 ارب پاکستان کو موصول ہو گئے۔ ترجمان اسٹیٹ بینک کے مطابق چین سے موصول $1 ارب کمرشل قرضہ ہے، رقم موصول ہونے کے حوالے سے کنفرم ہو گیا، رقم اکاؤنٹ میں آ گئی۔ دوسری جانب اسلامک ڈیولپمنٹ بینک پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے $600 ملین کے پروجیکٹ فائنینسنگ کی منظوری دینے کے لیے تیار ہے۔ فائنینسنگ سے خیبر پختونخوا میں چشمہ رائٹ بینک کینال کے لیے مالی اعانت فراہم کی جائے گی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق عہدیدار کا کہنا تھا کہ عالمی بینک نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے منصوبوں کے لیے $1.7 ارب کی منظوری دی۔ بحیرہ عرب سے اٹھنے والا سمندری طوفان بائپر جوائے کمزور ہو کر ڈپریشن بن گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ڈپریشن تھرپارکر اور بھارتی راجستھان پر موجود ہے، جبکہ بھارتی راجستھان میں ڈپریشن کمزور ہو کر لو پریشر ایریا میں تبدیل ہونے کا امکان ہے۔ سمندری طوفان بائپر جوائے کے باعث گزشتہ 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ مٹھی میں 168 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ نواز شریف کو مٹانے والے کئی آئے اور کئی گئے، ایک جماعت جس جہاز میں آئی تھی اسی میں واپس چلی گئی۔ مریم نواز کا نون لیگ کے جنرل کونسل اجلاس میں پی ٹی آئی پر طنز، کہا نواز شریف نے کبھی جلاؤ گھیراؤ کی ترغیب نہیں دی، شہباز شریف نے جتنے بھی فیصلے کیے نواز شریف کی مشاورت سے کیے۔ نون لیگ کی نو منتخب سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف نے کبھی جلاؤ گھیراؤ کی ترغیب نہیں دی، شہباز شریف نے جتنے بھی فیصلے کیے نواز شریف کی مشاورت سے کیے۔ شہباز شریف اور اسحاق ڈار نے مشکل ترین حالات میں ملک کو چلایا اور ڈیفالٹ کو بچایا۔ تحریک انصاف کے سابق رہنما فواد چودھری پر 24 جون کو فرد جرم عائد ہوگی۔ الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دینے کے کیس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں فواد چودھری آج عدالت پیش ہوئے۔ عدالت نے مقدمے کی نقول فواد چودھری کو فراہم کر دی اور آئندہ سماعت پر فواد چودھری کو حاضری یقینی بنانے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی سماعت 24 جون تک ملتوی کر دی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ فواد چودھری پر 24 جون کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ پاکستان کو روسی تیل خریدنے سے کوئی نقصان نہیں، کتنا فائدہ ہوگا یہ نہیں بتا سکتا، وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کی نجی ٹی وی پروگرام میں گفتگو۔ مصدق ملک نے کہا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں روسی تیل کا فائدہ نہیں تو ماضی میں کیوں روسی تیل کی بات کیا کرتے تھے، روسی تیل سستا نہیں تھا تو لانے کے اعلانات کیوں کر رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے جو کمرشل ڈیل کی ہے اس میں ملک کو فائدہ ہے، پاکستان کو روسی تیل خریدنے سے کوئی نقصان نہیں، روسی تیل لانے سے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھ جائے گی۔ سی ٹی ڈی کا پنجاب کے مختلف اضلاع میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 7 شرپسندوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان کے مطابق شرپسندوں کا تعلق مختلف کالعدم تنظیموں سے ہے۔ ملتان سے 4، گجرانوالہ سے 2 اور ڈی جی خان سے 1 شرپسند کو حراست میں لیا گیا۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق ملزمان سے بارودی مواد برآمد کر لیا گیا۔ ملزمان کے خلاف 6 مقدمات درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ بحیرہ روم کی تاریخ کا بدترین حادثہ، کشتی الٹنے سے اموات 500 تک پہنچنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ یونان کے سمندر میں کشتی ڈوبنے کے حادثے میں لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ کشتی حادثے میں ڈوبنے والے 104 افراد کو بچا لیا گیا، 78 کی لاشیں مل گئیں۔ کشتی حادثے میں مرنے والوں میں درجنوں پاکستانی بھی شامل ہیں، جبکہ کشتی پر شام، مصر اور کئی دیگر ملکوں کے تارکین وطن بھی سوار تھے۔ افواہیں دم توڑ گئیں، سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم کا اعلان، شاہین شاہ آفریدی کی ٹیسٹ اسکواڈ میں واپسی، اسکواڈ میں سرفراز احمد کو بھی شامل کر لیا گیا۔ قومی سلیکشن کمیٹی نے اعلان کردہ 16 رکنی ٹیم میں محمد ہریرا اور عامر جمال کو پہلی بار شامل کیا ہے، جبکہ سابق جنوبی افریقن کرکٹر مورنے مورکل بولنگ کوچ ہوں گے۔